یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہم سب نے بالآخر قبر کا مٹی کا رزق بننا ہے۔ قبل اس سے کہ ہم اچانک آغوش قبر میں اتر جائیں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ ملک کا ابتدائیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ پرکھے، آزمائے، امتحان لے، اختبار کرے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ ویسے تو پہلے زندگی ہوتی ہے اور زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے، لیکن آیت کریمہ میں موت کا ذکر حیات کے ذکر سے مقدم کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ تذکرہ موت کو تذکرہ حیات سے مقدم کرنا، تنبیہ کرنا مقصود ہے، غافل کو جھنجھوڑنا مقصود ہے کہ اگرچہ تجھے زندگی میسر ہے لیکن موت بہت قریب ہے۔ تو زندگی اور موت یہ طے شدہ اٹل حقیقتیں ہیں، اور موت کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہوں گے، مختلف دھرم، مذاہب، فرق کے ماننے والے دنیا پہ پائے جاتے ہیں، بات بات پر اختلاف موجود ہے، لیکن موت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ وجود باری کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، موت کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنا آپ خود منواتی۔ اقبال نے کہا تھا، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ یہاں نہ بوڑھا نہ جوان، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دنیا پر آنے کی ترتیب موجود ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے پرسوں دیکھا کہ باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے، تو یہ لمحوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ واپسی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اعمال صالح، توبہ، اللہ کے حضور رجوع، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی، کسی کا حق ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ جب اعلان کیا جا رہا ہو کہ اس شخص نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دے، تو ہر شخص آگے سے یہ بول رہا ہو کہ اس نے تو محبتیں ہی بانٹی تھیں، اس نے تو پیار ہی دیا تھا۔ تو اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ لوگ مرنے کے بعد تمہیں یاد کریں، نہ کہ خاص کم جہاں پاک لوگ کہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اور جب وہ مرتے ہیں لوگ شکر کے کلمے پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے جانے سے لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، جن کے جانے سے ماں باپ تو دکھی ہوتے ہی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کا کلیجہ تو پھٹتا ہی پھٹتا ہے، محلے دار، گلیاں بھی اداس ہو جاتی ہیں کہ یہ شخص رحمت اور راحت کا ذریعہ تھا۔ تو اپنی زندگی اس طرح مرتب کر لو۔ باقی میں اور آپ ہم بیٹھ نہیں رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا آپ نے، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا، ایک دن وعدہ لیا کہ تو قبضے روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے مجھے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ میاں اچانک قبضے روح کے لیے نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ کہا وعدہ رہا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے، حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب بڑھاپا طاری ہو جائے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب قوا مدمحل ہونے لگے،
جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، تو سمجھ لو موت کا سندیسہ آ گیا، موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر تھے دربار میں بیٹھے اور ایک شخص آیا بھری بزم کے اندر، اس نے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ بھری بزم کے اندر دربار لگا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ جملہ بولتا ہے، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے، اور پھر اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تو روز آ جائے کرے تو مہربانی ہوگی، اور مہینے کے بعد تیری کوئی خدمت بھی کر دیا کروں گا۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے آواز لگائی عمر موت کو نہیں بھولنا، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد تو نے نہیں آنا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں مجھے چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، لوگ کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ معاذ اللہ یہ معاد کا آخرت کا انکار ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ یہ 4 دن کی کہانی، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، تو کس ڈٹائی کے ساتھ، کس جرأت کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ لیں گے۔ کتنا حوصلہ ہے آگ پر، فما اصبرہم علی النار، آگ پر کتنی دلیری سے لوگ بات کر دیتے ہیں، ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عذاب باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے رب کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے رو رہے تھے، تو کوئی گزرا تو کہا کہ عثمان یوں کھڑے رو رہے ہو؟ کہا حضور نے ارشاد فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو مجھے تڑپا دیتا ہے یہ منظر کہ قبر کا منظر کیسا ہوگا۔ تو آج میرے پاس بھی موقع ہے، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ آج کی زندگی عمل کے سانچے میں ڈھال لو، کل موقع نہیں ملے گا۔ کل بندہ پکار پکار کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن اس وقت تو پھر کچھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ جب زمین ہموار ہو اور موسم بھی اچھا ہو تو بیج ڈال لیں گے تو کچھ اگائے گا، اور جب زمین ہمارے علاقے میں کہتے ہیں وتر سے نکل گئی تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں گزارے ہوتے۔ تو آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نہیں، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں۔